نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ قرآن مجید تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں لیکن اپنی مصروفیت کی وجہ سے آپ قرآن مجید نہیں سیکھ پا رہے تو ہمارے اس چینل پر قرآن مجید فرقان حمید تجوید کے ساتھ سکھانے کے لیے روزانہ سبق کی ایک ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے، جس کے ذریعے آپ قرآن مجید فرقان حمید تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے آج کا سبق اب ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم نورانی قاعدے کا سبق نمبر 13 یعنی تجدید کی ہجے کرنا سیکھیں گے۔ سب سے پہلا لفظ دیکھیے، پہلا حرف حرکات والی تختی میں سے ہے، دوسرا حرف تشدید والی تختی میں سے ہے، تیسرا حرف تنوین والی تختی میں سے ہے۔ حرکات کو ہم بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے نرمی سے پڑھتے ہیں، اور تشدید والے حرف کو ہم اس کے پہلے والے حرف سے ملا کر 2 بار پڑھتے ہیں، اور تنوین کے آخر میں ہم غنہ کرتے ہیں۔ چلیے اب ہم اس لفظ کے حجے کرتے ہیں۔ میم پیش مو، ذال کاف زبر زک، موزک کاف زیر کی، موزک کی، رو دو پیش رن، موزک کی رن، وقفن مذکر۔ اب یہاں را کو دیکھیے، را کے اوپر 2 پیش ہے۔ اگر را کے اوپر زبر یا 2 زبر پیش یا 2 پیش ہو تو ہم اس صورت میں را کو موٹا یعنی منہ پر کر کے پڑھتے ہیں، لیکن یہاں آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے، اگر ہم اس لفظ پر وقف کریں گے تو ہم را کو باریک پڑھیں گے، اور اگر ہم وقف نہیں کریں گے تو اس صورت میں ہم را کو موٹا پڑھیں گے۔ اور یہاں زال کو دیکھیے، زال کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہماری زبان کی نوک سامنے والے دانتوں سے تھوڑی سی باہر رہے گی تو زال ادا ہوگا۔ اب آپ غور سے سنیے، یہاں وقف کرنے سے پہلے ہم را کو موٹا یعنی منہ پر کر کے پڑھیں گے، اور وقف کرنے کے بعد ہم را کو باریک پڑھیں گے۔ دوبارہ اس لفظ کو سنیے، مذکرن وقفن مذکر۔ ہم اگلے لفظ کے حجے کرتے ہیں۔ حمزہ یا زبر ای، یا الف زبر یا، ایا نون زبر نا، ایان وقفن ایان۔ اب یہاں اس لفظ کو دیکھیے، یہ الف مدہ ہے۔ الف مدہ کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اس طرح ایان وقفن ایان۔ ہم اگلے لفظ کے حجے کرتے ہیں، یہ بھی پچھلے لفظ کی طرح ہے، جس طرح الف مدہ کو ہم نے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا تھا۔ ہم اس لفظ کے حجے کرتے ہیں۔ حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، یا کاف زبر کا، ایاک وقفن ایاک۔ دوبارہ سنیے، ایاک وقفن ایاک۔ اب ہم اگلے لفظ کے حجے کرتے ہیں۔ لام لام زیر لل، لام کھڑا زبر لا، للہ ہا زیر ہی، للہ وقفن للہ۔ لفظ اللہ کے اندر آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ لفظ اللہ سے پہلے والے لفظ پر اگر زیر ہو تو لفظ اللہ کو ہم باریک پڑھیں گے، اور اگر لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کو ہم موٹا یعنی منہ پر کر کے پڑھیں گے۔ یہاں لفظ اللہ سے پہلے والا لفظ لام ہے، اور لام کے نیچے زیر ہے، لفظ اللہ کو ہم للہ اس طرح نہیں پڑھیں گے بلکہ باریک پڑھیں گے، اس طرح للہ وقفن للہ۔
ہم اگلے لفظ کے حجے کرتے ہیں. آ زبر تا، جیم لام زبر جل، تجل، لام کھڑا زبر لا، تجلا، وقفا تجلا. یہاں یا کو دیکھیے، یہ یا خالی ہے. خالی کا مطلب ہے کہ یا کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. حرکت سے مراد نہ زبر ہے، نہ پیش ہے، نہ دو زبر ہے، نہ ساکن ہے، نہ تشدید ہے. تو یہاں پر یا لکھنے میں ضرور آئے گا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا. اس طرح تجلا، وقفا تجلا. ہم اگلے لفظ کے حجے کرتے ہیں. آ زبر تا، صاد دال زبر صد، تصد، دال کھڑا زبر دا، تصدا، وقفا تصدا. یہاں بھی یا لکھنے میں ضرور آ رہا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا. اور یہاں صاد کو دیکھیے، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے. حروف مستعلیہ ان حروف کو کہتے ہیں جن کو ہم موٹا یعنی منہ پر کر کے پڑھتے ہیں. تو ہم صاد کو کس طرح پڑھیں گے؟ تصد، تصد، وقفا تصد. آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اگر آپ کوئی بات سبق کے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ کیجیے. مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل زہرۃ القرآن انسٹیٹیوٹ کو سبسکرائب کیجیے. اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کیجیے تاکہ اگر آپ کی وجہ سے کوئی شخص قرآن مجید پڑھنا سیکھ جاتا ہے تو زندگی بھر اگر وہ قرآن مجید پڑھے گا تو اس کا سارا ثواب آپ کو بھی ملے گا. بہت جلد انشاءاللہ اگلی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.